بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج کی جو گفتگو ہے اس کا زیادہ تعلق ان حضرات سے ہے کہ جو اپنا اصلاحی تعلق یا بیعت کا تعلق، یعنی یہی اصلاح و تزکیہ نفس کی لائن سے رہنمائی لینا اور باتیں معلوم کرنا، اس سلسلے میں جو رابطہ رکھتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ بیانات سننے والے اور یہ گفتگو دین کی سننے والوں کی تعداد تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اچھی خاصی ہے، مگر ان سبھوں میں گزارش یہ ہے کہ جو حضرات بندے سے اپنا اصلاحی تعلق رکھتے ہیں تو وہ تمام، جب یہ میرا مضمون پہنچے آج کا، تو اس کے بعد ذرا ایک مرتبہ تھوڑا اس میں جو مرکز توحید و احسان والا نمبر ہے جس سے آپ حضرات کو یہ بیانات پہنچتے ہیں، اس پر اپنا نام لکھ کر کے بھیج دیں۔ جی تو بہت سی خاص ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہم صرف اصلاحی تعلق رکھنے والوں کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر آگے ایک سلسلہ قائم رکھنا ہے، جاننا ہے کہ کتنی ترقی ہو رہی ہے، کیا کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو وقتاً فوقتاً ان حضرات سے ہم بعض باتیں پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ مثلاً وصیت لکھنے کی بات تھی، تو بھئی کتنے ہیں کہ جو وصیت لکھ کر کے چل رہے ہیں، اور کتنوں کی وصیت موجود ہے، اور میں کبھی کبھی ادھر سے پھر یہ بھی عرض کر دوں گا، فلاں 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 حضرات اپنا وصیت نامہ بھیجے کیا لکھا ہے، یا مثال کے طور پر جو حضرات اس طرح کا اصلاحی ربط و تعلق رکھتے ہیں تو کبھی ان کے لیے کوئی ایسی خاص بات بھیجنی ہے، مثلاً کیا بھیجنا ہے، بھئی آپ اپنا نظام الاوقات بھیجو کہ کیسے ٹائم گزار رہے ہو۔ 24 گھنٹے کی تمہاری زندگی جو قیمتی وقت ہے، یہ سونے کی طرح، سونے سے بھی زیادہ قیمتی، یہ برف کی طرح گھلا جا رہا ہے، تو ایسے ہی لغو کاموں میں، بے فائدہ کاموں میں اور غیر ضروری کاموں میں مباح ہونا چھوڑو، مباح اور جائز ہے اس کو چھوڑو، لیکن قیمتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا، بزرگوں نے لکھا کہ مباح و جائز کام میں بھی وقت کا گوانا اس حساب سے ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ اس وقت میں ہم بہت کچھ کما سکتے تھے، آخرت کے لیے بہت کچھ ذخیرہ کر سکتے تھے، اجر و ثواب کا بہت سے کام کر سکتے تھے۔ تو غور سے سننا، سمجھنا، جو بندے سے اصلاحی تعلق رکھتے ہیں جی، اور ان کا سلسلہ بیعت ہے یا اصلاح، بیعت تو اصل میں کوئی فرض و واجب درجے کی چیز نہیں ہوتی، اتنا ہوتا ہے کہ بیعت ہونے سے ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے، جو مسترشد اور طالب اصلاح ہے اسے ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ آج سے میں نے گویا جیسے کوئی مدرسے میں داخلہ لے لے کہ بھئی داخلہ لے لیا ہے تو آگے کچھ کرنا ہے، جو کچھ مدرسے کا نصاب ہے، تعلیم کی جو کتابیں ہیں وغیرہ، ان میں جد و جہد محنت کرنی ہے تو ایک بوجھ اور ذمہ داری محسوس کر کے وہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح جو دینی مرشد و مشیر اور دینی رہنما اور مربی اور شیخ، جی جو بھی آپ اصطلاح جو تعبیر اختیار کریں، اسے بھی ایک ذمہ داری محسوس ہوتی ہے، بھائی اللہ کا یہ ایک بندہ بندی جو اس نسبت پر کہ ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنا آسان ہوگا اور ہمیں اللہ سے تعلق ملے گا اور گناہ چھوٹیں گے اور دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، آخرت کی طرف ہمارا کچھ شوق بڑھے گا، اسی لیے یہ سب ربط و ضبط ہوتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں اور تقریریں ہوتی ہے، اور اس تعلق کی بنیاد جب یہی ہے تو وہ بھی سوچے گا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے میرے کندھے پہ یہ سب بوجھ ڈالا ہے تو اسے نبھانا ہے، اور اس کے لیے وہ رونا، دعائیں کرنا اور ذمہ داری سمجھنا، اور ذمہ داری سمجھ کے پھر اس کے خطوط کے جوابات اور مکاتبت اور اصلاحی باتیں سمجھانا اور بتانا، اور جہاں جو رکاوٹیں ہو، یہ رکاوٹ کیوں پیش آئی، اس کا حل کیا ہے، اس میں کیسے کرنا، اس میں کیسے کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کوئی نیا مضمون بیان نہیں کروں گا، مضامین تو میں نے عرض کیا کہ اتنی بڑی شریعت اور اتنا دین ہے پھیلا ہوا، میں تو کہا کرتا ہوں اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب شیطان وسوسہ ڈالنے دل میں آئے ایمان و اسلام اور اللہ و رسول اور آخرت اور ان چیزوں کے متعلق، تو اس سے صرف اتنا کہہ دو کہ ظالم
نبی امی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں پڑھے نہیں، کسی کوئی ان کا استاد نہیں، لکھنا نہیں اور شعر و شاعری نہیں سیکھی، فصاحت بلاغت نہیں سیکھی، عربی کہیں نہیں سیکھی، کوئی ٹیوشن پہ نہیں گئے، پھر اس کے باوجود اتنا عظیم الشان جامع کامل و مکمل دین، رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، پھرنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، شادی کا، بیاہ کا، خوشی کا، غمی کا، کاروبار کا، تجارت کا، بزنس کا، مزارات کا، ملازمت کا، اور جتنے شعبے ہیں، لاؤ دکھاؤ اتنا جامع کوئی انسان جو پڑھا ہو، کہیں جو پڑھا ہو، جس کے اساتذہ اور ٹیچر ہوں، اس کی ٹیوشن لگی ہو اور ذہین ترین ہو اور دنیا کی اعلیٰ قسم کی جو یونیورسٹی اور کالج اور مدارس اور فلاح ہے وہاں جو پڑھا ہو، لاؤ دکھاؤ ایسا کوئی ہو۔ اتنی عظیم الشان دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی، اور جب بات یہ ہے تو جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی وہ ساری سچ ہے۔ یقین بہت بڑی چیز ہے، یقین جتنا پختہ ہوتا ہے اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر، سن رہے ہو، اللہ کے وعدوں، مثلا رات کو اٹھ رہے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس وقت آسمان دنیا پہ اعلان ہے کہ اپنی مشکلوں کے حل کے لیے مجھے پکار لو، اعلان ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مجھے پکار لو، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو بستر پہ کہاں رہا جائے گا، بے قرار ہو کے اٹھے گا، میری یہ مشکل، یہ پرابلم، یہ حاجت، یہ ضرورت، اس لیے اٹھوں اور مانگوں، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ عزیزان من، کہنا کیا چاہتا ہوں کہ تعلق جب یہ ہو تو بھائی ترقی بھی تو ہو، آگے کو بڑھے بھی تو ہم، ایسا نہ ہو کہ اور تنزلی ہو رہی ہو، پیچھے جا رہے ہوں، جو اعمال پہلے ہو رہے تھے وہ بھی چھوٹتے چلے گئے، جو خشوع و خضوع اور دھیان اور توجہ ذکر و تسبیحات میں اور تلاوت میں اور نمازوں میں تھا، سجدوں میں، رکوع میں، قرآن کے پڑھنے میں، اللہ کی عبادت میں جو چاشنی، حلاوت، مٹھاس، لذت اور جو کیفیت اور استحضار عظمت خداوندی جو پہلے ہوتا تھا، اب وہ بھی ختم۔ بس جملے ہیں اپنا زبان پہ دہرانے اور چلے جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ پوری نماز پڑھ لی، اللہ نے قرآن میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، پوری نماز پڑھ کے جا بھی لیا بندہ اور پتہ بھی نہیں، اللہ کا تو خیال بھی نہیں آیا دل میں، یہ کیسی نماز؟ تو ترقی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، یا تنزلی کی طرف جا رہے ہیں؟ اطلاع و اتباع، یہ دو بنیادی باتیں یاد رکھنا۔ جس جگہ بھی جہاں جس کا ربط و ضبط ہو، اصلاحی تعلق ہو، جس سے مناسبت ہو اور جس کے ساتھ جس کی باتوں سے اس کو نفع ہوتا ہو، دنیا کی محبت نکلتی ہو، گناہ چھوٹتے ہوں، آخرت کی یاد آتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے دھیان بڑھتا ہو اس کا، تو جہاں بھی ایسا ہو ان کو اطلاع احوال، اور پھر جب شیخ اور مرشد تجویز دوا اور تشخیص مرض کرے کہ بیماری تمہاری یہ ہے اور دوا اس کی یہ ہے، تو اس میں اپنی رائے وہ نہ کرنا چاہیے، نہیں وہ سمجھے نہیں میری بات، نہیں یوں ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں فلاں ہو گیا۔ ابھی ایک شخص مجھ سے بات کر رہے تھے کہ بھائی میرے خیال سے بات تو وہ تو ٹھیک ہے کہ مشورہ لینا چاہیے، لیکن یار یہ نہیں کہ ہر بات مشیر جو مشورہ دے رہا ہے اور ہمارا بڑا اس کی ہر بات کو مانے، نہیں، کہیں کہیں بس اب چھوڑ دینا۔ میں نے کہا نہیں، غلط ہے۔ جہاں یہ خیال دل میں آ رہا ہے کہ یہاں یہ مسٹیک ہو گئی میرے شیخ سے اور مرشد سے اور انہوں نے مجھے یوں مشورہ دے دیا، اپنے دل کا وہی خیال پیش کرو۔ میرے دل میں حضرت یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ مجھے یہ مشورہ جو دیا گیا اس میں تو یوں ہے اور یوں ہے، آپ اس کا حل پیش کریں تو پھر بتایا جائے گا۔ عامتاً میرے عزیز اور بھائیو، عامتاً اللہ عز و جل کی تائید غیبی ہوتی ہے اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ کہ جو انسانوں کی رہبری اور رہنمائی خالصتاً لوجہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، بڑا ہو، چھوٹا ہو، نامور ہو، غیر نامور ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، ڈاکٹر ہو، امیر ہو، فقیر ہو، سب کے ساتھ بالکل برابر انداز سے۔ برابر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک لاٹھی سے ہانکنا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے میں رکھ کے بات کرو، تو وہ تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی مفاد اور کسی دنیاوی غرض کے تحت ایک کے ساتھ زیادہ ربط و ضبط، زیادہ تعلق، زیادہ توجہ دوسرے کی طرف نہیں، نہ۔ جو مخلص مشائخ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں میرے عزیزوں، ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ اس طرح
بسے ہوتے ہیں اور اللہ کی تجلیات و انوارات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی طرف خیال اور التفات کو بھی اپنے لیے مر جانا سمجھتے ہیں، ہاں اپنی موت سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھ لو کہ ہلاکت سمجھتے ہیں غیر اللہ کی طرف التفات اور توجہ۔ اس لیے حضرت گنگوئی قدس سرہ نے فرمایا تھا، ہمیں حضرت حاجی صاحب کے ساتھ تعلق کی برکت سے 4 باتیں ہیں، وہ سب نہیں نقل کرنی، لیکن ایک خاص بات کیا حاصل ہوئی کہ جذر قلب میں یعنی دل کی گہرائی میں غیر حق تعالی کی جانب، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی طرف التفات بھی باقی نہیں رہا۔ التفات، ہاں توجہ، ذرا سے التفات بھی، اور دل میں رچانا بسانا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ آج کی گفتگو، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اصلاحی تعلق رکھنے والے اور بیعت کا تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے خاص طور سے پیش کی جا رہی ہے کہ بھائی تمہیں کچھ ترقی بھی ہو رہی ہے، بس بیانات سنے جا رہے ہو اور کسی دن سن لیا نہیں سن لیا، اور پہلے بھی جو معمولات تھے وہ اور اس میں سب میں کچھ فرق ہے، کچھ آیا ہے، یا بس ایسے کہ ایسے ہیں۔ اطلاع و اتباع، تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اسی نمبر پر جو اصلاحی تعلق رکھنے والے احباب ہیں، جی جو اللہ کے بندے بندیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے باضابطہ طور پر اپنا اصلاحی ربط و ضبط قائم کر رکھا ہے اور دین کے امور میں مشورے لے کر چلتے ہیں اور چلتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس نمبر پر اپنا بھیجیں، نام وغیرہ بھیجیں کہ میں اصلاحی تعلق رکھتا ہوں، تو اس کے بعد ہم اس کا ایک پورا نظام بنائیں گے ان حضرات کا۔ یعنی یہ تو ایک عمومی، بہت سے ساتھی ہیں کہ جو بیان سنتے ہیں الحمدللہ، کسی کا کسی سے بھی تعلق ہو، لیکن اگر باتوں سے نفع ہو رہا ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ایسا بہت سی جگہوں میں ہے، جی کوئی ہم سے ربط و ضبط رکھتا ہے ویسے، لیکن اس کو کہیں دوسری جگہ کی باتوں سے نفع ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی نفع اٹھاؤ۔ کہیں کسی کا اور جگہ تعلق ہے، یہاں بیانات سنتا ہے، نفع ہوتا ہے تو نفع اٹھاؤ۔ لیکن بہرحال باضابطہ اصلاحی تعلق ربط و ضبط و بیعت وغیرہ رکھنے والوں کا ایک الگ حق ہوتا ہے شیخ و مرشد اور دینی مربی پر اور دینی مشیر پر، جی ان کے لیے یعنی اپنے کو فارغ کرنا اور جوابات دینے میں اہتمام کرنا اور فکر کرنا کہ ان میں ترقی ہو، ان کو بھی ہونا چاہیے، ان کو بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اس راہ میں قدم رکھا ہے تو ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اب اس کی شکل یہی ہے کہ کم از کم خط کے ذریعے سے، اور اب تو خط کہاں، پہلے زمانے میں تو یہ تھا ہم حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کرتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا اب پہنچا ہوگا اور اب اتنے دنوں میں جواب آ رہا ہوگا، تو کبھی 20 دن مہینے میں جواب آ گیا۔ لیکن آج کل کے تو اس طرح ہے کہ بھئی آج خط لکھا ہے تو 2-4 دن انتظار کے بعد جواب مل جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو پہلی بات ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اپنا اس میں بتا دیں کون کون ہیں تاکہ ان کے لیے ایک الگ ترتیب قائم کی جا سکے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جو واقعی حقیقتاً اپنی اصلاح اور تزکیہ نفس کا طالب ہے کہ میری اصلاح اور اللہ کا تعلق مجھے مل جائے، جی اور شریعت و طریقت و حقیقت، ہاں میں وہاں تک پہنچ جاؤں، شریعت و طریقت و حقیقت، سمجھے کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ کسی نے منہ پہ تماچا مارا اتنی ہی زور سے اس نے مارا کہ جائز ہے، میں گنہگار نہیں ہوں گا، چلو جی ٹھیک ہے، جائز پر عمل کر لیا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا تو اس کا تو اجر اللہ پر۔ یہ آگے آ گئی طریقت، ارے میاں کیا یار، چھوڑو نا، معاف کرو بھائی، بڑے فضائل ہیں معاف کرنے کے، ہمیں اپنے وہ دیکھنے ہیں اعمال، اور جو کر رہا ہے وہ خود بھگتے گا، ہم کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جی اگر کوئی گالی دے تو ہم تو پھر بھی دعا کریں گے، اگر کوئی راستے میں کانٹے بچھائے ہم تو پھر بھی پھول ڈالیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوئی حق طریقت۔ تو کیا ابھی شریعت ہی پر ہے یا شریعت بھی نہیں آئی؟ اور شریعت اگر آ گئی تو شریعت آنے کے بعد طریقت میں کچھ چلے ہو، قدم رکھا ہے، غصہ آ گئے، آنے دو بھائی، غصہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل سنائے ہیں غصہ پینے کے، اس لیے ہم کو اس پہ کارروائی نہیں کرنی، عمل نہیں کرنا، معاف کر دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے حقیقت، غالباً حضرت شاہ عبد العزیز مہدی دہلوی کا زمانہ تھا، تو ان کو کوئی کہتا تھا مجھے تینوں چیزیں سمجھاؤ، تو ایک دن انہوں نے کہا جاؤ دہلی کی فلاں مسجد میں جاؤ اور 3 آدمی بیٹھے ہیں، ان کی کمر میں مکہ مارو اور جو کچھ پھر بات پیش آئے مجھے آ کے بتانا۔
تو جب پہلے کی کمر میں مکہ مارا تو وہ اٹھا اور اتنی ہی زور سے اس کی کمر میں بھی اس نے مکہ مار دیا. دوسرے والے کی کمر میں مارا تو سر اٹھا کے دیکھا اور ختم، عفو درگزر معاف. تیسرے والے کو مارا تو وہ گردن جھکائے بیٹھا ہی رہا، اس نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. کیوں؟ ارے میاں جو کچھ ہو رہا ہے سب کائنات کا تصرف کرنے والا اللہ وہاں سے پیش آ رہا ہے یار. میری اس میں کوئی مصلحت اور بھلائی ہوگی اور خیر ہوگی، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت اور یا دونوں میں ہو، اس لیے میں کیوں اٹھا کے دیکھوں؟ بھائیو بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو مطلوب وہ والا مقام ہے، حقیقت. شریعت آئے گی، پھر حقیقت آئے گی، پھر طریقت آئے گی، اور پھر جا کے حقیقت کے مقام پر آدمی پہنچ جاتا ہے. کائنات کی ہر شے کو اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ من کان نظرہ الی مجاری القضاء، جس کی نظر وہاں ہوتی ہے جہاں سے فیصلے سارے جاری ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ایام حیات اور زندگی کے قیمتی اوقات کو لوگوں سے جھگڑنے میں خرچ نہیں کرتا. کیا کہوں، کیسی زبردست نصیحت ہے یہ. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں لکھا، جہاں لا تثریب علیکم اليوم فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا سب معاف ہے، کوئی بات نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم. بہرحال تو پھر بیوی پریشان نہیں ہوگی مجھے شوہر کیوں ستا رہا ہے، اور ملازم پریشان نہیں ہوگا مجھے آقا کیوں اور میرا مالک کیوں اس طرح کر رہا ہے. اولاد پریشان نہیں ہوگی والد کیوں، اور والد پریشان نہیں ہوگا اولاد کیوں. پھر کیا کرے گا؟ در کھٹکھٹائے گا، وہ والا در کھٹکھٹائے گا. اے اللہ، یا میرا جو بیٹا ہے آپ کا بندہ یوں کر رہا ہے، اللہ اس کے دل کو پھیر دیجئے. اے اللہ، جی اللہ کی بندی پکارے گی، الہ العالمین میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں، آپ سے مخفی نہیں ہیں. اس نے میرے ساتھ یوں کیا، اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا، اے اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیجئے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حقیقت من کان نظرہ الی مجاری القضاء، یہی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور یہ اولیاء صدیقین اسی مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال میرے عزیزوں، تو میں نے کیا بتایا، نام اپنا بھیج دو اس میں جن کا اصلاحی تعلق و ربط و ضبط ہے بیعت وغیرہ کا. نمبر 2، یہ ذہن میں رکھو کہ اطلاع و اتباع. لیکن اب اس میں ایک بات بتا دوں، یہ نہیں ہے کہ روزانہ چھوٹی چھوٹی غور سے سننا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لکھ کے بھیجا جا رہا ہے، ذرا سی باتوں کو لکھ کے بھیجا جا رہا ہے. نہیں، ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے لکیر کے فقیر مت بنو. اپنے مشائخ سے، بزرگوں سے، اللہ والوں سے اور اپنے اساتذہ و مشائخ سے کچھ باتوں کو اصولی طور پر ایسی سمجھو اور غور کرو اور اللہ سے مانگو، تو انشراح ہوتا جائے گا اور راستہ کھلتا جائے گا. جہاں اٹک جاؤ اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر رجوع کرو، پھر ضرور رجوع کیجئے. مگر یہ نہیں کہ ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے وہ لکھ کے بھیجنا. تو ایسے تو 10 20 50 حضرات ہوں گے تو اسی میں آدمی رہ جائے گا کہ پوری زندگی انہی کے جوابات میں ختم ہو جائے گی. اس لیے جہاں اہم معاملہ ہو اور اس میں اٹکو تو سب سے پہلے تو خود غور کرے، اللہ سے مانگے، متوجہ اللہ ہو، اور مسئلے کا حل سمجھ میں نہ آوے، تذبذب ہو، رکاوٹ ہو، طبیعت میں انشراح نہ ہو، پھر اس کے بعد ضرور البتہ بھیجنا چاہیے. یہ تیسری بات ہو گئی. اور اسی میں چوتھی بات، جب یہ سب بھیجا جائے تو بھیجنے کے لیے کم از کم 2 ہفتے سے 3 ہفتے کا وقت ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ روز ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن ایک خط بھیج دیا، نہیں. کم از کم 2 ہفتے کے اندر بھیجے، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی، کوئی ایسا بہت اہم واقعہ اچانک کا کوئی پیش آیا اور اس میں بہت اہم بنیادی طور پر کوئی مشورہ مطلوب ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اور اس پہ لکھ بھی دیا جائے کہ ارجنٹ اور ضروری اور بہت ہی اہم، اس طرح کا کوئی عنوان اس کے اوپر لکھا ہوا ہو تو انشاءاللہ اس کا جواب اسی کے مطابق جلدی دینے کی کوشش کی جائے گی. یہ چوتھی بات. نمبر تو جتنے بھی ہوں، چوتھی یا پانچویں، بہرحال یہ مختلف باتیں میں عرض کر رہا ہوں اصلاحی تعلق رکھنے والوں کے لیے اور اصلاحی خط و کتابت کے لیے ہے ضروری. مگر جیسے میں نے کہا اطلاع و اتباع، اب اطلاع و اتباع کے ساتھ انقیاد بھی ہو اور اعتماد بھی ہو. یعنی جس شیخ و مشیر و دینی مربی سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کی باتوں پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو کہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے جو باتیں بتائی جائیں گی وہ درست اور صحیح ہوگی.
اسی لیے شیخ بناتے وقت میں، مرشد و مربی کے انتخاب کے وقت میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ شخص متبع سنت و شریعت ہے کہ نہیں، دین اور شریعت کی معلومات اور علم رکھنے والا ہے یا نہیں، یا جاہل پیر ہے، نہ معلوم کہاں کب کون سا مشورہ دے کے اور کہاں گڈھے میں ڈال دے۔ جس کی طرف وقت کے علماء نے، دینی سمجھ رکھنے والوں نے، اہل علم نے، علماء نے، دینی طلباء نے جس کی طرف رجوع کیا ہو اور متوجہ ہوئے ہوں، یہ نشانی ہے کہ اس کا مطلب وہاں سے صحیح ہدایات اور مشورے دیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اسی لیے ہے کہ جب پھر کسی مسئلے میں اس کا کوئی مشورہ آئے اور بظاہر وہ اپنی سوچ اور فکر اور سمجھ سے ہٹ کر ہو، تو پھر اعجاب رائے میں نہ پڑنا چاہیے، اپنی رائے میں مبتلا ہو جانا، جی خود پسندی کہ نہیں یہ بات نہیں جو انہوں نے کہی میں یوں کروں گا اور یہ چلوں گا۔ بہت ساری خانقاہوں میں اور بہت ساری جگہوں میں نے اس طرح بہت سے لوگوں کو دیکھا، ان کی رائے اور سمجھ کے مطابق مشورہ کے خلاف مشورہ دیا گیا تو تعلق چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ہمارے ساتھ، دوسروں کے ساتھ بہت سی جگہوں میں دیکھا ہے، یہ بیچارے محروم القسمت ہوتے ہیں، یہ محروم القسمت ہوتے ہیں، آج یہاں سے گئے، کل کو وہاں سے گئے، پھر وہاں سے گئے، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی جگہ۔ ابھی مجھے کسی نے 10-15 دن پہلے بھیجا، حضرت آپ کی باتوں سے نفع ہے، فلاں فلاں ہے، میں فلاں سے بیعت ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا بھائی ان کو میں جانتا ہوں، وہ بہت جید عالم ہیں، اللہ والے ہیں، صاحب نسبت ہے، وہ میرا ان کے ساتھ وقت گزرا ہے، تم کیوں خامخواہ کے لیے یہ کر رہے ہو کہ ادھر سے ادھر اور ادھر؟ نہیں 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 نہیں، رابطہ رکھیے اور جو مشاکل، مشکلات اور الجھنیں ہیں، وہ الجھنیں مشکلیں ان کو پیش کیجیے۔ پھر بھی اخیر میں کوئی مسئلے کا حل نہ نکلے تو پھر الگ بات ہے، لیکن ذرا سی چٹکی میں ادھر سے ادھر بھاگے، ادھر سے ادھر بھاگے، ایسا آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ یہاں بیچ میں کسی کی ایک بات یاد آئی، جی وہ بات کیا کہ وہ خاتمہ بگڑ جائے گا اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور فلاں، بےہودگی کی بات ہے، یہ بالکل بےہودگی کی بات ہے۔ یہ کوئی فرض و واجب چیز نہیں ہے بیعت ہونا کہ اس سے ہو گئے تو اگر اس سے توڑ دی تو تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے اور فلاں ہو جائے گا۔ یہ غلو ہے، غلو دین میں، غلو، یہ غلو ہے دین میں۔ میں اپنے متعلقین سے کہتا ہوں، ہم سے وابستہ ہیں اور مشورے لیتے ہو اور یہ دیکھ رہے ہو کہ بھئی یار جہاں تھے وہیں کہ وہیں کوئی ترقی نہیں، فلاں جگہ سے دیکھو ترقی ہوتی ہے اور تم وہاں جانا چاہو تو ہم تو خوشی سے کہیں گے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو اعلان کر کے کہتے تھے بھائی جس کا بلڈ گروپ یہاں نہ ملتا ہو، جی دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، گو ایک مدت سے گو ہم کہ رہتے ہیں، ہم ایک مدت سے گو یہاں رہتے ہیں ہم وغیرہ، یہ ایک شعر حضرت کا، اس سے کچھ نہیں ہوتا ساتھ لگے رہنے سے پھرنے سے۔ میرا منشا یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے گئے ہو فلاں سے بیعت توڑی اور اس سے توڑی اور یہ ہوا تو تباہ ہوئے برباد ہوئے، بےہودگی ہے، یہ غلو ہے، غلو فی الدین۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو مستحب درجے کی چیز ہے، اور تو جو لوگ بیعت ہی نہیں ہے تو وہ تو سارے علیاذ باللہ پھر برباد ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو البتہ کھلونا نہ بنانا چاہیے کہ ادھر سے ادھر بھاگے، ادھر سے ادھر بھاگے۔ ایک جگہ انتخاب شیخ کے وقت میں پہلے اچھی طرح سے استشارہ اور استخارے کے بعد جب انتخاب ہو تو دیکھیں تعلیمات اسلامی ہیں، شریعت کے مطابق ہے، اور اس کے بعد اس میں جمیں۔ تو اس لیے اطلاع و اتباع بھی ہو، احوال کی اطلاع، اور پھر جو ادھر سے جی مرض کی تشخیص کے بعد، مرض کے انتخاب جو وہ کر لینے کے بعد کہ یہ مرض ہے، اس کی دوا دی جائے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ بھائی 20 رکعت پڑھو، تم کسی کا مزاج میں بخل محسوس ہوا، تم 100 رین یا 200 روپئے نکالا کرو جب بھی بدنظری ہو۔ جو شیخ انتخاب کرتا ہے، میں نے کہا اس میں تائید غیبی ہوتی ہے، تائید الہی ہوتی ہے، اور بصیرت، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی بصیرت عطا فرما دے جس بنیاد پہ وہ انتخاب کرتا ہے۔ بہرحال تو یہی میں باتیں عرض کر رہا ہوں، ذرا ان سب باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو خاص طور سے جو لوگ اصلاحی تعلق رکھنے والے ہیں ان کی خدمت میں سب باتیں ہیں۔ اسی طرح میں نے جیسے عرض کیا کہ کم از کم 15 دن میں اوسطاً رکھا جائے کہ کوئی ضروری اہم بات ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہیں حل کرتے رہو، غور کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور سب سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن جو ایسی باتیں ہیں مشورہ طلب ہے تو بالکل ضرور مشورہ لینا چاہیے، اور پھر اس میں انتظار کریں۔ خط لکھنے کے بعد یہ نہیں کہ جیسے آج گیا ہے تو بس کل پرسوں کو جواب آ جائے، 2-4 دن انتظار کرنا چاہیے، اور انتظار کے بعد اگر جواب نہ آئے تو یاد دہانی کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد دہانی اسی طرح کرائی جائے، کسی کو بھی لگتا ہے کہ حضرت کے مشاغل بہت ہیں جی تو بس میں نے صرف یاد دہانی کرانا مناسب سمجھا
کہ شاید کہ ذہن میں نہ رہی ہو یا مشاغل کی کثرت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ جواب ملتا رہے گا۔ آگے بڑھو، چلو جواب مل گئے، لیا جواب، طبیعت پر بہت دشوار ہے، عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ جیسے کیپسول ہوتا ہے، ٹیبلیٹ ہوتی ہے، کبھی کبھی جب بچپن میں ہمیں والد صاحب دیتے تھے، پانی لے کے کھڑے ہو جاتے، شوگر لے کے کھڑے ہو جاتے، لو اور اس کے بعد یہ لے لو۔ کبھی غصے بھی ہوتے کہ کیوں نہیں، میں نے کہا ہم سے نہیں کھائی جاتی، بہت زیادہ کڑوی ہے جی وغیرہ، تو لیکن علاج تو اسی میں ہے، تو بہرحال کسی نہ کسی طرح اس کو نگلنی پڑتی تھی۔ تو میرے عزیزو، جب عمل نہ ہو جو تعلیمات پیش کی گئی، جو ہدایات دی گئی اور جو علاج مرض کا بتایا گیا، اس پر اگر عمل نہ ہو تو عمل نہ ہونا بھی لکھ کر کے بھیجو۔ یعنی یہ لکھ کے بھیجئے کہ ان وجوہات سے عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ مثلا ایک مثال، بھئی رات میں تہجد میں تمہیں اٹھنا ہے اور یہ کرنا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو پا رہا، لکھ کے بھیجئے۔ حضرت یوں ہوتا ہے کہ رات کو دیر ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، لیٹنے میں یوں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، جب اٹھتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو پھر شیخ کی طرف سے یا تو نسخہ بدلا جائے گا، سمجھے؟ ہاں، نسخہ بدلا جائے گا، اور یا پھر وہ جو رکاوٹیں ہیں ان کے لیے ترکیب بتائی جائے گی۔ نسخہ بدلا جائے گا، مثلا کہ بھئی نہیں اٹھا جاتا تو رات کو سنتوں وطروں کے بیچ میں پڑھ کے سویا کرو، نہیں ہو، یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو صبح کو جب اٹھ جاؤ تو اشراق کے بعد چاشت کے وقت میں پڑھو، زوال سے پہلے پڑھ لو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس میں لکھ دیتے ہیں وغیرہ۔ اور بھی ایسا ہے، حضرت آپ نے کہا فلاں سے بات چیت شروع کر دو، میرا بھائی ہے، اور قطع کلامی نہ کرو، نہیں ہو پا رہا ہے، بہت دشوار، تو بتایا جائے گا کہ یوں کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، یہ ترکیب ہے، یہ ترکیب ہے، یہ ترکیب ہے، اور یہ علاج معالجات کے طور طریقے اللہ عز و جل اپنے خاصان خدا کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، عطا ہوتے ہیں ان کو۔ مجدد تھانوی فرماتے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، جو خطوط کے جوابات آتے ہیں ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس کا کیا جواب ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور ہم نے مجلسوں میں بزرگوں کی بیٹھ کے دیکھا۔ جی 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 ہاں، تو یہ سب چیزیں بس عرض کرنی ہے، خواتین کو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے، الا یہ کہ اگر کوئی گھر ایسا ہے کہ وہاں سے دونوں کے دونوں کسی شیخ سے وابستہ ہیں اور ان کو علم ہے کہ یہ بھی مشورہ لیتی ہے اور یہ بھی مشورہ لیتے ہیں، تو ٹھیک، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی ترتیب ہے تو پھر والد ہو یا بھائی ہو یا شوہر ہو، ان کے دستخطوں کے ساتھ، جی ہاں، اور ان کے علم کے ساتھ، ان کو بتا کر ان کے دستخط کے ساتھ یا ان کے سگنیچر وغیرہ جو بھی ایسی کوئی ترتیب ہو، اس کے بعد خط کو بھیجنا چاہیے۔ اور زبانی آڈیو تو بالخصوص خواتین کے لیے ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے۔ سوال کیا ہے ناجائز اور حرام ہے؟ جواب، ارے بھائی کوئی ہر ناجائز اور حرامی سے تھوڑا ہی بچا جاتا ہے، بہت سی ایسی چیزوں سے بچا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چیزیں کسی ناجائز تک پہنچا دے۔ جی ہاں، تو اس لیے آڈیو کی تو خواتین کو بالکل کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تحریری طور پر بھی جو لکھ کے بھیجے، تو جیسے میں نے عرض کیا، اپنا کوئی محرم ہو، اس کا دستخط ہو، یا پھر گھر کا تعلق شوہر و بیوی دونوں وابستہ ہیں اور ان کے علم میں ہے کہ ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک الگ نوعیت ہے۔ اسی طرح یہ سب باتیں ان حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں کہ جو اصلاحی تعلق رکھنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، بہت اہم بات جو سب سے پہلے نمبر پر میں نے بتائی، وہ سب حضرات اپنا نام اس پر بھیج دے، اس نمبر پر جہاں سے روز بیان جاتا ہے، تو پھر مزید ان کے لیے الگ سے باتیں بتائی جاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ کتابیں، کون سی کتابوں کو پڑھنا ہے، کون سا مطالعہ کرنا ہے، یہ بھی اپنے شیخ سے پوچھ کر، مرشد سے پوچھ کر کے کرنا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور راہ سے جو گزرا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ راستے میں پیٹرول کی گراج کہاں آئے گی، چائے پینے کا، آرام کرنے کی جگہ کہاں آئے گی، اور گڈھے راستے میں کہاں آئیں گے، اور خطرات کا راستہ کون سا ہوگا، وہ سب جانتا ہے، تو وہ رہنمائی صحیح سے کرے گا۔ یہ سب باتیں تو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ اب آخری بات یہ ہے میرے عزیز اور بھائی، یہ تو سب کے لیے ہے کہ انشاءاللہ ابھی بیان کی ترتیب تھوڑی ذرا بدلی جا رہی ہے۔ 4 دن بیانات کے ہوں گے اور 3 دن اصلاحی خط و کتابت، یعنی میرے اپنے وقت کے حساب سے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنے بعد ایام کو فارغ کرتا ہوں، اور اس میں بھی ایک خاص بات، یعنی وہ 3 دن پیر، منگل اور بدھ،
یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، ان 3 دنوں میں کوئی بیان نہیں ہوگا۔ جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، یہ 4 دن ہم نے بیان کے لیے رکھے ہیں، بہت کچھ سوچنے غور کرنے کے بعد۔ جی بس ان 4 دنوں کا بیان انشاءاللہ سامعین و سامعات کے لیے کافی لیکن ان 3 دنوں میں اگر کوئی اہم خط ہے اور اس کا جواب ایسا ہے جو سب بھائیوں کے سننے کے لیے ان کے لیے مفید ہے تو وقتاً فوقتاً کوئی جواب بھیج دیا جایا کرے گا۔ ایک تبدیلی، اور دوسری تبدیلی میرے عزیزو یہ ہے کہ روزانہ کا جو ٹائم تھا اس میں 15 منٹ بڑھ جائے گی۔ یعنی مثلا جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار کو ہمارے یہاں کے حساب سے اب تک جو بیان چل رہا تھا 7 o'clock 7 بجے، لیکن اب آئندہ آج کے بعد سے جب بیان ہوگا تو 7:15 بجے، اور اب بیان کب ہوگا؟ جمعرات کو بیان ہوگا انشاءاللہ 7:15۔ اپنے حساب سے آپ ٹائم دیکھ لیجئے گا، سب کو پتا ہے روزانہ جو بیان کا وقت تھا تو 7 بجے تھا، تو 7 کا مطلب انڈیا کے 10:30، پاکستان کے 10، تو اب انڈیا کے 11:15 اور پاکستان کے یعنی 10:15 ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ اوقات انشاءاللہ تعالی رہا کریں گے، اور کوئی خاص بات ہو کسی طرح کی تو انشاءاللہ تعالی وہ بذریعہ خط و کتابت اسی طرح سے دریافت کی جائے۔ مگر خط و کتابت کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ مرکز توحید و احسان والا نمبر یہی اصل ہے جس سے آپ حضرات کو بیان آتے ہیں، یعنی بیانات اور اصلاحی خطوط کے لیے ہی ہم نے اس نمبر کو خاص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا جو اصل مقصد حقیقی ہے، رضا الہی، قرب الہی، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے۔ اصلاح و تزکیہ نفس کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔